الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین، اللہ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی خواتین کو دین کی نسبت سے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے کے مطابق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ آج چاند کی تاریخ 27 ہے۔ اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو 28 مئی کو انشاءاللہ قربانی کا دن ہوگا۔ اگر 29 کا چاند ہوگا تو پھر 27 تاریخ کو قربانی کا دن ہوگا۔ لیکن جو مہینہ 3 روز کے بعد شروع ہونے والا ہے اسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شروع کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے، اس کے بارے میں خود کلام اللہ میں ذکر ہے، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، یہ دن اور یہ شب اللہ کا بہت مقرب دن اور راتیں ہیں کہ جو بندہ، جو مرد اور جو عورت ان 10 دنوں میں عبادت کرے گا یا خواتین کریں گی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک اس روئے زمین پر بہتر اور افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اہمیت ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا: والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان آیتوں میں جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں محدثین، مفسرین کا یہ متفقہ رائے ہے کہ یہاں پر جو قسم اللہ نے اٹھایا ہے، ان راتوں کا جو ذکر کیا ہے، یہ ذی الحج کے
یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر بندوں کو بتلایا، اور ذہن میں یہ بات ڈالنا مقصود ہے کہ اس روئے زمین پر تمام مرد اور تمام خواتین کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ ذی الحج کے یہ دن اور یہ راتیں بہت مقبول ہیں۔ اگر کوئی مرد اور عورت اگر ان دنوں میں روزے سے رہتے ہیں تو 1 سال کے روزے رکھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ رات کو شب بیداری اگر کوئی مرد کرے گا اور کوئی عورت کرے گی تو اسے بھی 1 سال نفلی عبادت کا اسے بھی ثواب ملے گا۔ اور یوم عرفہ کے دن اگر کوئی مرد کوئی عورت روزہ رکھے گا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ ان دنوں کو اور ان راتوں کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ غفلت میں یہ دن گزر جاتے ہیں اور راتیں گزر جاتی ہیں، نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، چہ جائے کہ نفلی عبادت ہو، کلام اللہ کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو اور اللہ کی عبادتوں میں گزرے، بجائے عبادت کرنے کے لہو لعب میں ہمارا دن گزرتا ہے، راتیں گزرتی ہے۔ اور آج کل شیطان کا ایک حد گھنٹہ ہر مرد اور ہر عورت کے ہاتھوں میں مل چکا ہے کہ موبائل میں غلط چیزیں دیکھتے رات بھی گزر جاتی ہے اور دن بھی گزر جاتا ہے۔ یقین جانیے اس سے تباہی اور اس سے اللہ کے نزدیک گناہ کا کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں اور ان دنوں کی ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے اور ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے، اور دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پھر زندگی آئندہ بچی رہے گی یا نہیں، اور پھر ذی الحجہ کے یہ دن اور یہ راتیں ہمیں میسر آئیں گی یا نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ موت آتی ہے، لوگ جاتے ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ آج تک اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہ مرد آیا نہ کوئی عورت پیدا ہوئی کہ موت اس کو آئے اور وہ مرد اور عورت اس موت کو ٹال دے اور وہ آدمی موت سے انکار کر دے۔ نہ کسی کے بس میں ٹالنا ہے، نہ کسی کے بس میں موت کے وقت کو ذرہ برابر آگے بڑھانے کا ہے، بلکہ موت آتی ہے، انسان بے بس ہو کر لاچار ہو کر اسے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور زندگی میں جو کچھ وہ کیا رہتا ہے، اچھے اعمال، عبادت، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اگر کچھ اچھے اعمال اگر زندگی میں اس نے کیا ہے تو صرف روح قبض ہونے کے بعد موت کے ساتھ اس کے یہی چیزیں جانے والی ہیں، نہ گھر، نہ دولت، نہ یہ دنیا کی کوئی چیز،
نہ آج تک کسی کے ساتھ گئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کسی کے ساتھ کبھی جائے گی۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی غنیمت سمجھنی چاہیے اور غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ و صدقات کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے زکوٰۃ کا اہتمام، اگر اللہ نے دولت دی ہے حج کی ادائیگی انسان کو کرنی چاہیے، لیکن جب موت آئے گی تو پھر انسان اپنے لیے نہ کبھی کچھ کر پایا ہے اور نہ کبھی کچھ کر پائے گا۔ اس لیے اللہ نے جو وقت دیا ہے، زندگی عطا کی ہے، انسان غنیمت جانے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اچھے اعمال میں مصروف رہنا چاہیے، اور اللہ کے طرف سے جو نیکیوں کا جو ایام بتلائے گئے ہیں، جو راتیں بتلائی گئی ہیں، انسان کو عمل کرنا چاہیے، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اس روئے زمین پر اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے، وہ ہماری باتوں پر وہ چلے اور اس کی زندگی اطاعت و فرما برداری اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ہو، تاکہ وہ انسان کامیاب رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ اس کی فکر، اس پر غور ہم سبوں کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اگلے مہینے کے 10 تاریخ یعنی 27 یا 28 مئی کو ہم لوگ قربانی دیں گے۔ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہر سال اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور قربانی کس پر ضروری ہے، کس پر لازم ہے، کس مرد کو قربانی دینا ضروری ہے، کس عورت کو قربانی دینا ضروری ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ شریعت میں ہر اس مرد اور عورت پر قربانی ضروری ہے جس کے پاس 52.5 بھر چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا تو سونا ہو 7.5 بھر، سونا نہیں ہے، یا تو پھر 52.5 بھر چاندی ہو۔ تو شریعت نے ایسے مرد، ایسے عورت پر قربانی لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس کو ان 10 تاریخ میں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ میں اسے قربانی کرنا ہے۔ اگر قربانی وہ مرد یا وہ عورت نہیں کرے گی جس کے پاس 52.5 بھر چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، قربانی اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائے گا، اللہ کے یہاں اسے گناہ
لکھا جائے گا اور آخرت میں اس پر سزا دی جائے گی۔ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات کہ کسی کے پاس نہ زیور ہے ہی نہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، بلکہ اس کے پاس سارے 52 بھر چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں اس وقت ہوتی ہے اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، بینک بیلنس ہے، یا اس کے پاس کوئی قیمتی اور دوسری چیز ہے، تو پھر اس کو بھی قربانی ضروری ہے، اس کو بھی قربانی دینا ہے۔ یا پھر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اگر دونوں ملا کر سارے 52 بھر چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو شریعت میں وہ بھی مالدار ہے، شریعت نے اس پر بھی قربانی لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اسے بھی قربانی کرنا ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کس پر لازم ہے اور قربانی کس کو دینا ہے۔ اور قربانی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اتنی مالیت صرف قربانی کے دنوں میں ہونا ضروری ہے۔ مثلاً 28 کو اگر قربانی ہے، 28، 29 اور 30، 3 دن اگر اتنے زیور کا وہ مالک ہے اور اتنی رقم اگر اس کے پاس ہے تو اسے قربانی دینا ہے اور اس پر قربانی لازم ہے۔ سال بھر اتنا رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف قربانی کے دنوں میں اتنی مالیت اس کے پاس ہونی چاہیے اور اتنی رقم اس کے پاس ہونی چاہیے، اس پر قربانی ضروری ہے۔ لیکن اگر جس کے پاس نہ زیور ہے، نہ سونا، نہ چاندی اور نہ اس کے پاس پیسے ہیں، بلکہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس روز کمانا ہے، روز کھانا ہے، تو شریعت نے ایسے لوگوں پر قربانی لازم نہیں قرار دیا ہے۔ اگر وہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو ان کی قربانی نفلی قربانی ہوگی اور قربانی کا ثواب اسے مل جائے گا، اسے اجر اسے مل جائے گا۔ لیکن قربانی دینی اگر ہوگی تو نفلی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، لازم اس پر نہیں ہے، قربانی دے سکتا ہے۔ مرد بھی غریب ہے، قربانی دے سکتا ہے، عورت غریب ہے، وہ بھی قربانی دے سکتی ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس پر ضروری نہیں ہے، اس کی قربانی نفلی قربانی قرار پائے گی۔ یہ باتیں جو خاص طور پر قربانی کے سلسلے میں ہیں یہ آپ ذہن میں بیٹھا لیں، اور قربانی کے سلسلے میں خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمیں یہی سنت سمجھ کر قربانی کرنی ہے۔ اور یہ قربانی ہم لوگ ہر سال کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھاپا کی عمر میں جب ان کا لڑکا
حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال کی عمر کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں قربانی اسماعیل کی کر رہا ہوں۔ جب بار بار قربانی کی بات خواب میں آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے راستے میں قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک باپ اور ایک بیٹا، باپ بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر گھر سے نکل جاتا ہے اور اسماعیل جو 9 سال کی عمر کا تھا وہ قربان ہونے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جب قربانی کے ارادے سے دونوں باپ بیٹے گھر سے نکل رہے ہیں تو بیچ میں شیطان وار کرتا ہے اور بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو قربانی کرتا ہے کیا۔ پہلے تو شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہے، ابراہیم جو تمہارے شوہر ہیں اپنے بیٹے اسماعیل جو تمہارا لڑکا ہے قربانی کے لیے گھر سے نکل چکا ہے، تمہیں اس کی خبر ہے؟ تو حضرت حاجرہ جواب دیتی ہے کہ نہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو پھر شیطان کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ جو ہی یہ بات سنتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے اور میرا شوہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اگر جا رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شیطان سمجھ گیا کہ ہمارا بہکانا کسی کام کا نہیں ہوگا، چنانچہ وہاں سے شیطان چل دیتا ہے، پھر جمرے اولا پر جا کر بہکاتا ہے اور ایک جانور کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ کہیں باپ اب بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر کہتے ہوئے تینوں جگہوں پر اللہ اکبر کی تکبیر کہہ کر انہیں بھگایا تھا۔ آج انہی تینوں جگہوں پر جو حجاج کرام حج کرنے کو جاتے ہیں اس کو ان 3 جگہوں پر کنکری مارنا ضروری قرار دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد اور شیطان کا بہکانا حاجیوں کو یاد آئے اور اسے بھی شیطان کے مکر و فریب سے اسے بھی آگاہی ہو۔ چنانچہ اسی یاد کے لیے حجاج کرام وہاں بھی کنکریاں مارتے ہیں اور جب باپ اور بیٹے قربانی کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے کو بھی اس نے درکنار کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کے گردن پر چھری چلانے کی کوشش کرتے تھے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،
تم نے اپنا امتحان مکمل کر لیا۔ میرا مقصود اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ ایک امتحان لینا تھا، آزمائش مقصود تھی۔ اب اسماعیل کی جگہ میں تم یہ دمبا لو، اور غیب سے ایک دمبا وہاں آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسماعیل کی جگہ میں تم یہ دمبا جگہ کرو۔ چنانچہ یہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس عمل کو مالداروں پر لازم اور ضروری قرار دیا۔ اور آج ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں اصل میں اسی واقعے کی یاد اور اسی عمل کو ہم لوگ ہر سال قربانی کے دنوں میں اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اس حکم کی تکمیل کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم سب قربانی دیتے ہیں۔ لیکن قربانی میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم دیں، ایسا نہیں کہ قربانی گوشت کھانے کے لیے ہم کریں۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں نہ ہو، بلکہ ہماری نیت، ہمارا ارادہ مکمل یہ ہو کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے میں یہ قربانی دیتا ہوں۔ اور مکمل اخلاص کے ساتھ انسان اس عمل کو کرے، قربانی دے، اور اللہ کو جو پہنچتا ہے ہمارے دلوں کی نیت، ہماری نیت، ہمارے دل کا ارادہ اور ہمارے دل کا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ اسی کو دیکھتا ہے کہ کون مرد اور کون عورت ہماری رضامندی کے لیے اس قربانی کو کرتا ہے۔ اگر ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے تو انشاءاللہ قربانی کا اجر اللہ اپنے شایان شان ہمیں دے گا، اور اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اور جو قربانی ہم قربانی دیں گے اس قربانی میں جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکیاں جو مرد قربانی کرتے ہیں اسے ملتی ہیں، جو عورتیں قربانی دیتی ہیں ہر ایک بال کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک ایک قطرے کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم سبوں کو دولت دی ہے، اللہ نے سہولت عطا کی ہے، تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، قربانی دینی چاہیے، اور قربانی خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ گوشت کھانے کا ارادہ قطعاً نہ ہو، ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے، لیکن گوشت ہم ہی استعمال کریں گے، ان کی ساری چیزیں ہم ہی استعمال کریں گے، لیکن ہماری نیت جو اللہ کو پہنچتی ہے، ہمارا جو تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، وہ ہمارا صاف اور ستھرا رہے، وہ چیز ہماری بالکل اللہ کی رضامندی اور اخلاص و للہیت کے سے مضبوط ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، تو پھر ہماری قربانی اور ہماری قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی
اللہ اس کو مقبول کر دیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو اپنے شایان شان اللہ بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی خواتین سے درخواست ہے کہ چاند ہونے کے بعد ذی الحج کے 10 دنوں میں اگر اللہ توفیق دے تو روزے رکھیے، رات میں اللہ توفیق دے تو شب گزاری کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کیجیے، کلام اللہ کی تلاوت اگر آتی ہے تو کلام اللہ کی تلاوت میں گزاریے، اور جب 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے، اور یہ ارادہ کیجیے کہ اللہ جو حکم ہمیں دیا ہے ہم اس حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ نے جو دولت ہمیں دی ہے ہم اس دولت کے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یقین جانیے ہمارا یہ عمل اللہ کو محبوب بھی ہوگا، اللہ کو پسند بھی ہوگا، ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ بھی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، حرام چیزوں کو زندگی سے نکال دیں گے، نماز کا وقت آئے بلا عذر اور بلا کسی پریشانی کے ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ دولت دیا ہے زکوٰۃ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے دولت عطا کی حج ضرور کریں گے، اللہ نے اور اگر توفیق دی تو نفلی عبادت بھی کریں گے، صدقہ تو خیرات کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ یہ اصل میں آخرت کا توشہ ہے، انسان یوں ہی چلا جاتا ہے، دولت چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن اسے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر اپنی دولت، اپنا مال اگر مسجدوں میں لگا کر عورتیں جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاتی ہے، تو یہی موت کے بعد ان کو ساتھ دینے والی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی میں یہی وہ تمام چیزیں کام آنے والی ہیں۔ جو انسان کھا لیا وہ اس کا ہو گیا، جو پہن لیا وہی اس کا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اصل میں پونجی اس کی وہی ہے، جو رہ گئی دولت، جو رہ گیا سامان، نہ اس کا ہے بلکہ مرنے کے بعد ان کے وارثین کا حق ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ سبھی خواتین کوشش کیجئے کہ اللہ کی مرضیات پر ہم چلیں گے، اور حضور کی تعلیمات کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی مرضیات پر چلائے، اور نیک کاموں کی توفیق دے، نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر نیک اعمال کرنے کی ہم سبوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب دعا کر لیجئے۔ ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ یا الہ العالمین، جو خواتین یہاں دین کی بات سننے آئی ہیں، یا الہ العالمین ان تمام کہی ہوئی باتوں پر تمام خواتین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے تمام صغیرہ کبیرہ اور ہم سبوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سبوں کے لیے مغفرت کے فیصلے عطا فرما۔ یا الہی مرنے سے پہلے آخرت کی فکر، اچھے اعمال کی توفیق ہم سبوں کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بھی مقروض ہیں یا الہی اپنے خزانہ غیب سے اس کے ادائیگی کی شکل عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سبوں کی زندگی، ہم سبوں کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، تمام مصیبت، تمام پریشانیوں، تمام دقتوں سے یا الہی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔